حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 میں قائم زمزم مسجد دینی، روحانی اور سماجی خدمات کا ایک نمایاں مرکز بن چکی ہے، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں نمازی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مسجد اہل علاقہ کے لیے نہ صرف نماز اور ذکر و اذکار کا مرکز ہے، بلکہ دینی تعلیم و تربیت کا بھی اہم ادارہ سمجھی جاتی ہے۔ ہر عمر اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں باقاعدگی سے نماز ادا کرنے آتے ہیں، جس سے مسجد کا ماحول اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ زمزم مسجد میں سنی تحریک کے وابستگان بھی بھرپور انداز میں دینی و سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، جبکہ حیدرآباد زون کے صدر حضرت علامہ طلعت محمود اعوان صاحب کی زیر سرپرستی اور رہنمائی میں مختلف اصلاحی و تربیتی پروگرامز جاری رہتے ہیں۔ مسجد میں نوجوان نسل کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کی باقاعدہ تربیت بھی دی جاتی ہے، تاکہ نئی نسل کو عشق رسول اور اسلامی اقتدار سے روشناس کرایا جا سکے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ زمزم مسجد نہ صرف عبادت گاہ ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی مرکز ہے جہاں لوگوں کو سکون قلب، دینی رہنمائی اور اچھے اخلاقی ماحول میسر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور و نزدیک سے لوگ اس مسجد کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے دینی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بے انتہا ممنون مشکور میرے دوست، میرے بھائی علامہ طلعت محمود اعوان، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اس کام میں شامل کیا۔ گلستان احسان نعت اکیڈمی 11 نمبر کپڑا مارکیٹ زمزم مسجد کے اندر ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں نعت کے حوالے سے، جس میں مختلف آپ کہہ لیں کہ شعراء کے کلام اور ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نعت کا طریقہ ہے، ایک لہجہ ہے، اس کے اتار چڑھاؤ تمام چیزوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ اور 1 مہینے 2 مہینے کی یہ محنت ہے، حضرت کی مجھ سے زیادہ ہے، اور بہت ہی کم عرصے میں یہ بات واقعی حضرت نے بالکل صحیح کہا ہے کہ 1 بچے 2 بچے ہماری گلستان احسان نعت اکیڈمی کے جو مختلف بڑے چینلز پہ حیدرآباد کی، لطیف آباد کی نمائندگی کر کے آئے ہیں، ہماری مسجد کی نمائندگی کر کے آئے ہیں، اور آگے بھی جو جائیں گے اور آگے بھی ہم جن پہ محنت کریں گے ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اللہ پاک انہیں بھی کامیابیوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طلعت محمود اعوان، ڈویژن صدر پاکستان سنی تحریک حیدرآباد۔ میرے ہمراہ پاکستان سنی تحریک کے جنرل سیکرٹری محمد شفیق میاں قادری صاحب اور حاجی ابصار رحیم صاحب، جو ماشاءاللہ ایک شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں۔ زمزم جامع مسجد میں اب اس وقت موجود ہیں، جو واقع ہے یونٹ نمبر 11 کپڑا مارکیٹ کے اندر۔ 19 دسمبر 2025 کو اس مسجد کا افتتاح ہوا، جس میں حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب قائد جمعیت، آپ نے اس مسجد کا افتتاح فرمایا۔ مسجد یہ بنیادی طور پہ اکرم بھائی بریانی والے، جو کہ شہر حیدرآباد کا ایک مشہور نام تھا، ان کے اصالت ثواب کے لیے اہل خانہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اور اس وقت یہ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن اس مسجد کو چلا رہی ہے۔ سارا انتظام انصرام اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ہوتا ہے۔ مسجد میں الحمدللہ بس یہ 2-3 ماہ کے اندر مدرسے کا بھی انتظام ہوا، جس میں اس وقت الحمدللہ کوئی 40 سے 50 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، جس میں ناظرہ قرآن پاک قاعدے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ مسجدوں میں مدرسے یہ تو ایک معمول کا کام ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے ان گزشتہ 2 ماہ کے اندر گلستان احسان نعت اکیڈمی، جس میں ہمارے حاجی ابصار رحیم صاحب الحمدللہ یہ نعت خوانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، بچوں کو نعتیں سکھا رہے ہیں۔ صرف 1 ماہ کی محنت پر الحمدللہ اس اکیڈمی میں پڑھنے والا بچہ جو یہاں نعتیں سیکھ رہا تھا، اس نے پاکستان کے ٹاپ کے چینلوں پر جا کر اس لطیف آباد 11 نمبر زمزم مسجد کی نمائندگی کی گلستان احسان نعت اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے، جس میں سما نیوز پر الحمدللہ وہ بچہ گیا، اس نے وہاں کلام پیش کیا، اور ARYQ TV پر جا کر الحمدللہ اس بچے نے
اس خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کیا کہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج فصیح الدین صاحب جو موجود تھے، انہوں نے بھی اس بچے کی محنت کو سراہا، اور عامر فیاضی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، یہ وہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے جو نعت خوانی میں پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے۔ تو الحمدللہ یہ پاکستان سنی تحریک ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ مسلک اہل سنت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ آج نماز جمعہ کے مناظر بھی آپ نے دیکھے، لوگوں کا ایک ولولہ بھی دیکھا، بالخصوص آج شہدائے نشتر پارک جو ایک بہت بڑا سانحہ ہے مسلک اہل سنت پر۔ 11 اپریل 2026 سانحہ نشتر پارک، جس میں 63 علماء کے جنازے پاکستان سنی تحریک نے اٹھائے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی، اور یہاں نوجوانوں نے اس بات پر عہد بھی کیا کہ ان کے مشن پر انشاءاللہ ہم جب تک زندگیاں سلامت ہیں ہم اس مشن پر چلتے رہیں گے۔